الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 22 دسمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء میں یہ مختصر سا کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اچانک میں شب جمعہ رات اٹھا اذان سے پہلے فجر کی، تو میں نے وہ نیٹ آن کیا تو مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کا کلپ آ گیا۔ ان کو جو 27 نومبر سے لے کر اب تک 26 دسمبر کے مناظرے کے لیے مرکز صراط مستقیم لاہور میں دعوت دی جا رہی تھی، تو مولانا اب تک خاموش رہے 27 نومبر سے لے کر اب تک، پر کل اچانک مولانا نمودار ہوئے اور انہوں نے چیلنج قبول کر لیا، مگر کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ کنڈیشنل آپ نے چیلنج قبول کیا، ویسے نہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے کہا جی مولانا کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب مجھے خود دعوت مناظرہ دیں، میں تب قبول کروں گا۔ کمال کر دیا قریشی صاحب نے، میں تو حیران ہو گیا۔ میں نے کہا شاید بھائی یہ تو مناظرہ اب ہوگا اور یہ پورے ملک میں جو ہے نا کٹی کٹا نکل جائے گا ایک بار تو، مگر وہ قریشی صاحب نے کہا جی میں کسی شاگرد سے نہیں کروں گا، چیلے سے نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ مگر بعد میں مرکز صراط مستقیم والوں کا موقف آیا کہ ڈاکٹر صاحب تو بیمار ہیں، آپریٹ ہوا ہے ان کا اور وہ ICU میں ہیں، تو مولانا حنیف قریشی صاحب نے پہلے تسلی کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو کم از کم 4-5 ماہ اسٹیبل نہیں ہوں گے اور مناظرے کے لائق نہیں ہوں گے، قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ اہل سنت اور ان کے چاہنے والوں پر قائم رکھے، آمین۔ مگر قریشی صاحب نے چونکہ یہ پہلے تسلی کر لی، صراط مستقیم والے کہتے ہیں، اور پھر چیلنج کر دیا۔ اور میں بھی حیران تھا کہ بھائی ادھر وہ جو مرزا محمد علی جہلمی والا تھا، اس میں تو جہلمی بیچارہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے قبول نہیں کیا، میں نے کوئی نہیں کہا، مگر قریشی صاحب پھر بھی پہنچ گئے اویس ربانی صاحب کے کہنے پر، وہ جو صافی ہیں ان کی دعوت پر، اور یہاں کنڈیشن لگا دی کہ جلالی صاحب خود مجھے دعوت دیں۔ قریشی صاحب یہ اصول آپ نے وہاں نہیں استعمال فرمایا، وہاں تو پہنچ گئے، یہاں یہ کنڈیشن لگائی، اور وہ بھی یہ یقین کر کے کہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں، ICU میں ہیں، تو یقین کر لیا کہ چلو اب نہیں ہوگا تو میں ذرا ان کا جواب دے دوں۔ قریشی صاحب اس سے تو خاموشی اچھی تھی، آپ آن ہی نہ کرتے، آپ کوئی جواب ہی نہ دیتے۔ 27 دسمبر گزر ہی جانی تھی، کون سا قیامت آ جانی تھی، اور کوئی کہہ رہا ہے جی میں کھانا دوں گا، 1000 بندہ ساتھ لے آئیں، 500 لے آئیں، اور مولانا غفران محمود سیالوی صاحب نے کہا جی میں تو بائی ایئر جائیں تو ٹکٹ بھی دے دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کمال کر دیا جی قریشی صاحب۔ وہ صراط مستقیم والے کہہ رہے ہیں کہ جہاں قریشی صاحب کو پتہ ہو بندہ جیل میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے، وہاں پھر تسلی کر کے دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے بھی مناظرے کا مسئلہ ابو طالب پر دعوت دی ہوئی ہے، چیلنج کیا ہوا ہے، آپ کو نومینیٹ ہے، مگر چونکہ اس میں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو کفر کے قائلین ہیں ہمارا ان پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، تو جو ان پر فتویٰ لگاتے ہیں ان کو لیے چیلنج مناظرے اور مبالغے کا میرا قائم تھا، ہے، اور وہ صداقت علی فریدی جو اپنے بل میں چھپ کر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ وار کر رہا ہے، اس کو بھی چیلنج ہے، سب کو ہے، مناظرہ بھی کرے، مبالغہ، دونوں کام کٹھے ہوں گے، میں بھی تیار ہوں۔ تو بہرحال قریشی صاحب کمال کر دیا، آپ نے ہمیں تو حیران ہی کر دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں سرپرائز ہوں کہ کیا بات ہے قریشی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے قریشی صاحب، اور میری دعا ہے کہ آپ کا جلالی صاحب سے مناظرہ ہونا چاہیے، مگر اب آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے 27 کو۔ یہ شرط چھوڑ دیں، جب جلالی صاحب نے لکھ کر دے دیا ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے، کہ میرے شاگرد کی فتح میری فتح ہے، میری شکست میرے شاگرد کی شکست میری شکست ہے، تو قریشی صاحب پھر دیر کاہے کی؟ آپ کا مناظرہ تو ڈاکٹر صاحب سے ہی ہو رہا ہے، نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ بن بلائے جہلم پہنچ جانا اور ادھر دعوت پر بھی نہ آنا، لگتا ہے کہ صراط مستقیم والوں کا پلہ بھاری ہے، اور آپ ان کا وزن دیکھ چکے ہیں یا محسوس کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کی خیر فرمائے۔ آخر ودعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.